السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک نبی اور رسول بھیجے۔ ہر نبی کی زندگی انسانیت کے لیے سبق، عبرت اور ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ انہی پیغمبروں میں سے ایک کا نام ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کی زندگی کی کہانی قرآن پاک میں سورہ یوسف میں بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے اللہ نے احسن القصص، سب سے حسین کہانی کہا۔ یوسف علیہ السلام نبی تھے اور ان کا تعلق ایک بہت ہی مبارک خاندان سے تھا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پر پوتے تھے۔ یہ بہت بڑا مرتبہ تھا کہ اللہ نے آپ کو نبوت بھی بخشی اور خاندان بھی بے حد نیک عطا کی۔ حضرت یوسف بچپن سے ہی بے حد خوبصورت تھے۔ ان کی شکل اتنی پیاری تھی کہ جو بھی انہیں ایک مرتبہ دیکھتا وہ ان سے محبت کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ کہا گیا کہ اللہ نے جب خوبصورتی بانٹی تو اس کا آدھا حصہ یوسف علیہ السلام کو دیا اور باقی کا آدھا پوری انسانیت میں بانٹ دیا۔ ان کے ابا حضرت یعقوب ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، مگر یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین کو زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باقی بھائی ان دونوں سے جلنے لگے۔ ایک دن یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ انہوں نے یوسف سے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ تمہارے خلاف چالے چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف سے اس لیے ایسا کہا کہ کہیں ان کے بھائی اس خواب کو جاننے کے بعد یوسف سے اور حسد اور جلن نہ رکھنے لگے اور انہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ بنا لے۔ یہاں سے اس کہانی کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ خواب ہی آگے چل کر یوسف کی پوری زندگی کی داستان بن گیا۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ابا یوسف اور بن یامین کو زیادہ چاہتے ہیں، ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے، بہتر ہے کہ ہم یوسف کو راستے سے ہٹا دیں۔ کسی نے کہا اسے مار ڈالو، دوسرے نے کہا نہیں، اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا لے جائے گا۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ یوسف کو کنویں میں ڈال دیں گے۔ بھائیوں نے ابا سے کہا، ابا جان، یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیجو، ہم اس کا دھیان رکھیں گے۔ حضرت یعقوب کو یہ منظور نہیں تھا لیکن انہوں نے اجازت دے دی۔ جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے یوسف کو پیٹا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹا خون لگا کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ یہ بات سن کر یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی یاد میں انہوں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لی۔ کہا گیا کہ یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور وہاں یوسف علیہ السلام کنویں میں روتے رہے، لیکن اللہ نے انہیں تسلی دی۔ تھوڑی دیر بعد ایک قافلہ اس کنویں پر رکا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے بالٹی اندر ڈالی تو اس میں یوسف نکل آئے۔ قافلے والے حیران رہ گئے اور کہنے لگے، یہ تو بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ قافلے والوں کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ ہم اسے اپنے ساتھ بندی بنا کر لے جائیں اور اسے بھی مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچنے کے ارادے سے قافلے والوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اس خوبصورت بچے کو ہم مصر میں بیچ دیں گے۔ اس دور میں کوئی بھی تاجر اپنا ساز و سامان لے کر مصر کے بازار میں اسے بیچنے جایا کرتا تھا۔ اسی طرح قافلے نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے لیا تاکہ انہیں مصر میں بیچ دیا جائے اور یوسف علیہ السلام کو کافی کم داموں میں مصر کے بازار میں بیچ دیا اور انہیں خریدنے والا تھا مصر کا حاکم، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ اسلام میں حاکم کا معنی ہوتا ہے اس قصبے پر یا اس جگہ پر
हुक्म चलाने वाला या उस जगह का मालिक। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफी कम दामों में खरीद कर अपने घर अपने साथ ले गए, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर उन्होंने अपनी बीवी जिनका नाम जुलेखा था उनसे कहा, इस बच्चे का ख्याल रखना, ये बड़ा काम आएगा, या फिर हम दोनों इसे बेटा बना लेंगे। और यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम काफी ईमानदारी और इखलास से उन लोगों के साथ रहे जब तक कि वो जवान हुए। इससे आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सब्सक्राइब